کیا دنیا کسی نئے سونامی کے خطرے سے دوچار ہونے جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو گزشتہ 15 دنوں سے بار بار بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور بالخصوص جاپان میں اس کی گونج بہت زیادہ سنی جا رہی ہے۔ ساؤتھ جاپان کے کچھ چند جزائر ہیں جہاں پچھلے 15 دن کے دوران 900 سے زیادہ زلزلے آ چکے ہیں۔ زلزلے آنا جاپان میں ایک معمول کی بات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان ہی میں آتے ہیں، سال میں 1500 کے قریب زلزلے وہاں آتے ہیں، لیکن ہوا اس دفعہ یہ ہے کہ صرف 15 دن کے اندر 900 زلزلے آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو زلزلے ہیں جاپان میں، الاسکا میں اور انڈیا میں جو چیرا پونجی کا علاقہ ہے، یہاں بھی سارا سال زلزلے آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی شدت محدود ہوتی ہے۔ یہ زمین لرزتی رہتی ہے، اور آپ اسے ریکٹر اسکیل پہ دیکھیں تو وہ آلموسٹ 5 کے لگ بھگ ہوتے ہیں۔ لیکن جنوبی جاپان کے جزیرے ٹوکارا میں جو زلزلے آ رہے ہیں وہ 5.4 کی شدت کے ہیں، اور ان کے بعد اور ان سے پہلے زلزلہ آنے کے بعد اور زلزلہ آنے سے پہلے سمندر کے اندر سے بڑی عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، جو انڈیکیشن ہے، عجیب و غریب نہیں، وہ اسپیسیفک آواز ہوتی ہے سمندر کی، جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ بینیتھ، یعنی سمندر کے نیچے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو کہ کل کو سونامی کا باعث بن سکتی ہے۔ جاپان ویسے بھی چڑھتے سورج کی سرزمین بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی آتے ہیں، اور تینوں ٹیکٹونک پلیٹس، ایشین پلیٹ، یوریشین پلیٹ اور عربک پلیٹ، یہ تینوں جاپان کے جہاں جاپان واقع ہے وہاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ فالٹ لائن پہ بنا ہوا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ جاپان گورنمنٹ جو ہے اتنی زیادہ خوف زدہ تو نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں نے تو پہلے ہی اس طرح کے اسٹرکچرز بنا رکھے ہیں جاپان میں۔ ان کے ہاں بلڈنگ کی تعمیر جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے، ہر عمارت کے نیچے ربڑ کی بہت بڑی شیٹس رکھی جاتی ہیں تاکہ مکانات جو ہیں شدید زلزلہ آنے کی صورت میں بھی فلیکسیبل ہوں۔ اب یہ جو پچھلے 15 دن سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹوکارا اور اس کی سائڈز کے جو جزائر ہیں ان میں، اس کے بعد جاپان گورنمنٹ نے بڑی تیزی کے ساتھ کچھ عمارات اور کچھ شیلٹر ہومز کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ چونکہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قدرتی عمل ہے، آپ کے ملک میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، آپ ان سے نمٹنے کے لیے دنیا میں سب سے بہتر انداز میں اکوپڈ بھی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ اس سیسمک کنڈیشن کو جو کہ جاپان میں ہے، وہ جاپان ہی سب سے زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، باقی دنیا انڈرسٹینڈ کر نہیں سکتی۔ اس کے باوجود جاپانی اور دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم ہے، دنیا کے ایجوکیٹڈ ترین لوگ ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا میں سپرسٹیشسزم بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ جاپنیز کا کہنا یہ ہے کہ اب سے کئی 100 سال پہلے ایک پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اسی دور میں، یہ جو ایرا اب چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، اس دور میں ایک بڑا سونامی آئے گا جس کے نتیجے میں 30 لاکھ کے قریب جاپانی، خالی جاپانی جو ہے ان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، اور آدھا جاپان جو ہے وہ اس کے ڈسٹروائے ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کی تیاریاں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں، اور اگر یہ سونامی آتا ہے، اگر اس نوعیت کا کوئی بڑا زلزلہ آتا ہے، تو یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ جاپان کا جو پلیٹو ہے، یا جو جاپان کا جو سمندر ہے، پلیٹو نہیں، سمندر جو ہے جاپان کا، وہ پاکستان سے، بھارت سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی سونامی آتا ہے تو جس طرح پہلے آیا تھا سونامی، اس سے یہ ساری بیلٹ ہٹ ہوئی تھی، سری لنکا اور سارا یہ جو بدھ مت کے ماننے والے ممالک ہیں، انڈونیشیا تک بہت برے طریقے سے تباہی آئی تھی، بالی سارا تباہ ہو گیا تھا، انڈونیشیا کا جو سیاحتی مقام ہے، سری لنکا میں بہت نقصان ہوا تھا، انڈیا میں بہت نقصان ہوا تھا، پاکستان بچا رہا تھا۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تھوڑا سا اس بیلٹ سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس دفعہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ سونامی آیا تو یہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، اور اس مرتبہ اس خطے کے وہ تمام ممالک جو پہلے سونامی سے ہٹ ہوئے تو وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن پاکستان کو بھی ٹھٹھا اور بدین والی سائڈ پہ شدید خطرات لاحق ہیں، جبکہ پاکستان میں اس موضوع پہ میرا خیال ہے کوئی بات ہی کرنا گوارا نہیں کر رہا۔ پاکستان میں تو لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ قدرت کا کھیل ہے، جب یہ پلٹا کھاتی ہے تو اتنا انتظار نہیں کرتی۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج صبح جاپان میں یہ ڈسکس ہو رہا ہو کہ سونامی آ رہا ہے، اور شام کو کہانی شروع بھی ہو چکی ہو۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ حکومت بھی، ہمارے جو عہدیدار ہیں، اگر کرتے کچھ نہیں تو اس کو مانیٹر تو کرتے رہیں۔